یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عمر ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ پہاڑ احد کا ہے، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، آقا نے اپنی ٹھوکر ماری اور ساتھ فرمایا اثبت احدن، اے احد ٹھہر جا، تجھے یہ نہیں پتہ فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ نبی آقا ہوئے، صدیق حضرت ابو بکر ہوئے اور دو شہیدوں میں سے ایک حضرت عمر حضرت عثمان ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا کہ آقا کہہ رہے ہیں احد تجھے نہیں پتا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت ضرور دے گا۔ آقا جو فرما رہے ہیں، حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے آخری عمر میں، کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اللہ میں شہادت چاہتا ہوں آپ کے راستے میں، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور شہادت بھی آپ کے مدینے کے علاوہ، آپ کے نبی کے علاوہ، نبی کے روزے کے علاوہ کہیں اور شہادت بھی نہیں چاہتا۔ اب یہ دو کام بڑے مشکل تھے، اس لیے کہ نبی کے مدینے سے جا نہیں سکتے، نبی کے مدینے کو چھوڑ نہیں سکتے، اور چاہتے ہیں کہ شہادت بھی کہاں ملے؟ مدینے میں، اور جو مدینے کی کیفیت ہے وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ مدینہ اس وقت دار الخلافہ تھا، مدینہ دار الحکومت بنا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کی دعا کو اللہ نے یوں قبول کیا، توجہ ہے آپ کی۔ ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز۔ حضرت عمر نے آدھی دنیا پہ یہ جو حکومت قائم کی، یہودیوں کو نکال دیا، عیسائیوں کے چھکے چھڑا دیے، مجوسی، ایران میں مجوسی تھے، مجوسیوں کو نکالا، سارے غلام بنے ہوئے ہیں، اسلام کی دھاک بیٹھ گئی، کیسر و کسرا جو سپر پاور تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ آخر وہ اس انتظار میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص کو دنیا سے ختم کرو، حضرت عمر کو، جب تک یہ ہے اسلام کا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً جس دن حضرت عمر دنیا سے گئے اسلام یتیم ہو گیا حضرت عمر کے جانے سے۔ اب وہ شخص جو ہے ابو فیروز حضرت عمر کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے میرا جو آقا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، وہ مجھ پہ ٹیکس زیادہ لگاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا ٹیکس ہے؟ کہنے لگا غالباً 10 دراہم۔ آپ نے فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں بڑھئی بھی ہوں، نقاشی کا کام بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوہار بھی ہوں، کئی کام بتا دیے۔ آپ نے فرمایا اس لحاظ سے ٹیکس تجھ پہ زیادہ تو نہیں؟ وہ شخص چلا گیا، کئی دنوں کے بعد پھر ملا۔ آپ نے فرمایا سنا تم پون چکی بناتے ہو، ہوا سے چلنے والی؟ کہا میں چکی بناتا ہوں، اور آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ اسے یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر نے کہا یہ شخص مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ لوگوں نے کہا پکڑ لیں۔ فرمایا نہیں، دھمکی دے رہا ہے لیکن کچھ کیا تو نہیں نا۔ اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دھمکی پہ کسی کو پکڑ لیا جائے۔ فرمایا نہیں۔ اب جہاں لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی حضرت عمر نے ٹیکس نہیں اس کا کم کیا تو اس نے قتل کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ پیچھے پوری ایران کی سازش تھی، یہ شخص مجوسی تھا اور پورے ایک پلاننگ کے تحت آیا ہوا تھا، تفصیلی باتیں ہیں یہ۔ اب اس شخص نے ایک خنجر جو لایا وہ خنجر دھاری دار تھا، اس کے درمیان میں ایک دستہ تھا، ایک جانب بھی پھل دوسری جانب بھی پھل، اور ایسا مورخین لکھتے ہیں ایسا خنجر پورے عرب میں کہیں نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا۔ وہ خنجر لایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے، یہ کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔
حضرت عمر جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، آپ نے صف سیدھی کرا دی، آپ نے نماز شروع کرا دی، تلاوت شروع کی۔ یہ وہاں سے آگے صفوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ 6 وار اس نے کیے، اور ان میں سے ایک وار ناف کے نیچے لگا۔ حضرت عمر کے جسم سے خون کے فوارے نکلے، اور حضرت عمر جب گرنے لگے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز کا اشارہ کیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ اور یہ آدھی دنیا کا حکمران جس نے امیری میں بھی غریبی کر کے دکھائی، وہ نیچے تڑپتا رہا۔ یہ شخص جس نے حملہ کیا، یہ پیچھے جب صفوں کو چیر کے بھاگنے لگا تو یہ اس چاقو کو مارتا جا رہا ہے، جہاں جو بھی سامنے آتا ہے اس کو چاقو لگتا ہے، وہ جو خنجر ہے لگتا ہے۔ 13 لوگوں کو اس نے مارا، جن میں سے 6 صحابہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ یہ آگے بڑھا، اور ایک صحابی کے پاس چادر تھی، انہوں نے جب اس پہ چادر ڈالی اور یہ پکڑا گیا، عین اس لمحے میں اس خنجر سے اس نے فوراً اپنی گردن پر چلا دی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہو گیا کہ ٹیکس انہوں نے کم نہیں کیا، فلانی کے تحت تھا، اور یہ شخص اسلام سے انتہائی متنفر تھا، حضرت عمر سے بہت زیادہ متنفر ہو چکا تھا کہ اس کی وجہ سے اسلام اتنا کیوں پھیل رہا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہیں پہ بے ہوش ہو گئے، اٹھایا گھر لائے گئے، نبیذ اور دودھ پلایا گیا جو اس دور کی دوا تھی، وہ زخموں کے راستے سے باہر آ گئی۔ آپ جب تھوڑے سے ہوش میں آئے، آپ نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والے کون تھا؟ آپ کو بتایا گیا مجوسی تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پروردگار تیرا شکر ہے، مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 دن اسی طرح گزرے۔ یہ 26 ذوالحجہ کا واقعہ ہے۔ یوں چلتے چلتے پھر ایک وقت ایسا آیا، آپ نے وصیت کی، میرے اوپر جو قرض تھا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، اسے کہا یہ قرض ہے اور اسے اس انداز سے آپ نے یہ قرض میرا اتارنا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا عبداللہ سنو، میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جائیں آپ، میری خواہش یہ ہے کہ روضہ رسول میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے، ساتھ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، وہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ ذرا جائیں امی عائشہ کے پاس، ان سے کہیں میرے ابا آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت عمر کو یہاں پہ دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ سے عرض کیا ابھی یہ جگہ آپ کی ہے، حق بھی آپ کا بنتا ہے، میرے والد آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے اور روتے ہوئے کہا بات یہ ہے کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، یہ اعزاز میں چاہتے تھے کہ میں روضہ رسول میں ہوں، حجرہ بھی میرا، میرے آقا بھی سوئے ہوئے، میرا شوہر بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میں چاہتی تھی تیسری جو تدفین ہو میری ہو، لیکن عمر اگر کہتا ہے، عمر کی بات مجھے وہ آج تک نہیں بھولتے، جب منافقوں نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اپنے بھی کہتے تھے، پرائے بھی انگلی اٹھاتے تھے، عمر تھا جس نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ جو حضرت عائشہ پہ الزام لگا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے، عمر کی یہ بات مجھے نہیں بھولتی، جاؤ بیٹا عبداللہ اپنے باپ عمر سے کہو کہ آپ کی تدفین روضہ رسول میں ہوگی، صدیق اور نبی کے ساتھ ہوگی۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ بیٹا پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے آپ کی ماں عائشہ نے صرف میرا حیا کرنے کے لیے، حیا کرتے ہوئے اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں میری لاش کو جنازے کے بعد میری لاش کو لے کر جانا، اور جب تک پھر حضرت عائشہ سے پوچھنا، اگر اجازت دیں تدفین کرنا، اجازت نہ دیں مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کو روضہ رسول پر جا کر آپ کی لاش مبارک کو رکھ دیا گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر آگے بڑھے اور جا کر حضرت عائشہ سے پوچھا میرے ابا نے کہا تھا کہ وفات کے بعد بھی، تدفین سے پہلے بھی، روضہ رسول میں میری لاش کو رکھنے سے پہلے بھی اپنی والدہ سے پوچھ لینا، امی عائشہ سے پوچھ لینا۔ آپ سے پھر پوچھتے ہیں آپ اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا تھا کہ عمر کی وہ بات مجھے ابھی تک نہیں بھولتی، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر کہتا ہے عمر کی تدفین کر دی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جہاں نبی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہے، اور دوسری جانب صدیق اکبر سوئے ہوئے ہیں، وہاں آج بھی حضرت عمر نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ محرم جب آتا ہے تو لوگ بڑے شور کرتے ہیں صحابہ کرام پر اعتراض کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لاکھ صحابہ کو نبی سے الگ کر کے دکھائیں، صحابہ نبی سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ دو تو ویسے ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ جب
آقا کے ساتھ تھے جب آقا سرزمین پر تھے تو پھر بھی یہ نبی کے ساتھ تھے. جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تو فرماتے میں اور ابو بکر یوں گئے, میں اور ابو بکر یوں آئے, میں ابو بکر اور عمر یوں بیٹھے, میں ابو بکر اور عمر یوں گئے. جب بھی نبی اپنی بات کرتے حضرت ابو بکر کا ذکر ضرور ہوتا, حضرت عمر کا ذکر ضرور ہوتا. ایک دن آقا باہر تشریف لائے, ایک طرف صدیق اکبر تھے, ایک طرف فاروق اعظم تھے, دونوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. آقا نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا تھا ہا کذا نبعث یوم القیامہ, میرے صحابہ جس طرح یہ دونوں میرے ساتھ آج ہیں یہ میرے ساتھ روزہ رسول میں بھی میرے ساتھ ہوں گے, اور میدان معاشر بھی ہم دونوں اکٹھے اٹھائیں گے.